حضرات ریٹائرڈ سروس مین میں ایسے بھی ہیں جو تاثر دیتے ہیں کہ وہ ملٹری سپوکس مین ہیں. جس طرح ڈان لیگ سارا ہے بیٹی کو بچانے کا. اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا جتنا بنا دیا گیا. السلام علیکم ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں روبرو اسلام آباد اسٹوڈیو سے اور میں ہوں آپ کا میزبان شوکت پراچا. آج پاکستان میں پھر خون بہایا گیا، درجنوں معصوم انسان شہید کر دیے گئے. آج ریاست پاکستان کے نمائندوں کو ٹارگٹ کیا گیا. جی ہاں، اور ساتھ ساتھ ایک مذہبی سیاسی جماعت کے سرکردہ لوگوں کو ہٹ کیا گیا. دونوں حوالوں سے بہت اہمیت ہے کیونکہ آج شب برات کا روزہ بھی رکھا ہوگا ان لوگوں نے. بہت سارے ایسے ہوں گے، مجھے تو نہیں معلوم اس وقت کتنے لوگوں کا روزہ تھا، بٹ بہت سارے مسلمان پاکستانی روزہ بھی رکھتے ہیں. اور ساتھ ساتھ مولانا عبدالغفور حیدری جے یو آئی کے تو لیڈر ہیں لیکن سینٹ کے ڈپٹی چیئرمین ہیں. سینٹ پاکستان کا سمبل ہے. سینٹ سے ہی ایک اور جڑی ہوئی چیز ہے کہ آج سینٹ میں ڈان لیگز کے معاملے پر پھر شور ہوا. آج تو سینٹ چیئرمین میاں رضا ربانی نے یہ بھی کہہ دیا کہ حکومت کی وضاحت سے وہ مطمئن نہیں ہے. وہ لیڈر آف دا ہاؤس، لیڈر آف دی اپوزیشن اور پارلیمانی رہنماؤں سے مشاورت کر کے ہی کچھ نہ کچھ آگے کریں گے. ہمارے یہ موضوعات ہیں. بہت ہی ڈسٹنگوشڈ پینل میرے ساتھ ہے. مہمانوں کا میں تعارف کرا دیتا ہوں. اسلام آباد اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں جناب اعجاز الحق صاحب، مسلم لیگ ضیاء کے پریزیڈنٹ ہیں اور حکومت کے اتحادی بھی ہیں. مجھے کراچی سے جوائن کیا ہے سلمان مجاہد بلوچ صاحب نے، ایم کیو ایم کے رکن قومی اسمبلی ہیں. بہت شکریہ بلوچ صاحب، آپ نے وقت دیا. تھوڑی دیر میں سابق ڈپٹی سپیکر قومی اسمبلی فیصل کریم خان کنڈی ہمیں جوائن کریں گے اور ہم جے یو آئی کے سینیٹر حافظ حمداللہ صاحب سے بھی بات کریں گے. یہ کوئٹہ کے نزدیک مستونگ میں واقع ہوا اور حافظ صاحب بھی کوئٹہ سے ہی ہیں. اعجاز الحق صاحب، آپ سے پروگرام کا آغاز کرتا ہوں. آج پھر ملک میں خون بہا، درجنوں پاکستانی معصوم پاکستانی شہید ہوئے. مستونگ سے خزدار تک ایک اور وزیر آج کہہ رہے تھے، انہوں نے کہا کہ 400 کے قریب لوگ شہید ہو چکے ہیں. وہاں وکلا کو ہٹ کیا گیا، وہاں ہسپتال میں نشانہ بنایا گیا، پولیس ٹریننگ والوں کو مارا گیا اور آج جے یو آئی ایف یعنی مولانا فضل الرحمان کی پارٹی کو ہٹ کیا گیا. یہ کیا ہو رہا ہے پھر؟ دیکھیں، پہلی بات تو میں سمجھتا ہوں کہ گلبشن ابھی پکڑا نہیں گیا. یعنی ایک گلبشن پکڑا گیا ہے، نیٹ ورک موجود ہے ان کا. دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت جو ٹینشن چل رہی ہے افغانستان کے ساتھ، اور افغانستان ہی بیس کیمپ ہے زیادہ تر ایکٹیویٹی کا جو پاکستان کے اندر ہو رہی ہے. اور خاص کالا دم جماتے ہیں وہاں ریفیوج لیے ہوئے ہیں، بھی ہیں وہاں پہ. ان کی انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں، رو بڑی ایکٹیو ہے افغانستان کے اندر، اور ایزیئر ایکسیس ہے وہاں سے بارڈر کا. اتنا ایزیئر ایکسیس شاید دوسری طرف نہیں ہے ابھی، کیونکہ فاٹا کے تمام علاقے میں ابھی تک فوج ہماری وہاں پہ موجود ہے. تو یہاں پہ آنا جانا بھی بڑا ایک فریکوینٹ آنا جانا ہے. جب تو اب تو بارڈر بند کیا تھا لیکن اس کے باوجود بڑا فریکوینٹ آنا جانا ہے. تو یہ بڑا افسوسناک واقعہ ہوا ہے کہ ایک ڈوسائل، میں کہوں گا کہ کوئی انتہا پسند جماعت نہیں ہے ہماری. یہ مولانا فضل الرحمان آپ کو بڑے پالیٹکس کا حصہ ہیں اور جمہوریت کا حصہ. خاص طور پر غفور حیدری صاحب سب سے پہلے تو افسوس کا اظہار کرتے ہیں کہ ان کو بھی کافی چوٹ لگی ہے، اس میں زخم آئے اور ان کے بہت سے ساتھی جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں. تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان میں جس طرح آپ نے کہا کہ 400 سے زیادہ شہادتیں ہو چکی ہیں وہاں پہ، ہمیں کب تک، یعنی کہ آپ ابھی دیکھیں ڈیفینسو پہ رہیں گے، آپ کو تھوڑا بہت اوفینسو پہ آنا پڑے گا آپ کو. ہمیں ہر اقدام کے بعد ڈیفینسو پہ ڈال دیا جاتا ہے. اب بھی ہم یہ جب منڈے کو، یعنی کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں ہندوستان کا موقف، اور وہاں پہ انہوں نے رکھا ہے اس کے لیے گلبشن یادیو کے لیے، اور پاکستان اب پھر ڈیفینسو پہ ہو کے جائے گا وہاں پہ. اگر جائیں گے، جس طرح بھی جو بھی اسٹریٹجی ہوگی وہ بن رہی ہے. ابھی تھوڑا بہت ہمیں نیشنل سیکورٹی کی میٹنگ میں بتایا گیا تھا لیکن ڈیٹیل نہیں بتائی گئی تھی کہ کس طرح سے پاکستان کا موقف جو ہے کس طرح سے آگے لے کے جانا ہے. لیکن یہ بڑے سوالیہ نشان ہے اب کہ ہم نے دیکھیں گلبشن کو پکڑنے کے بعد موت کی سزا تو اسے دے دی لیکن انٹرنیشنلائز نہیں کر سکے ہم اس کیس کو. یہ ہماری کمزوریاں ہیں. ہم جو ابھی ایران بھی ناراض ہے ہم سے انہی وجوہات سے
کہ گلبشن جو ہے وہ ایران سے آیا تھا، تو اعتماد میں لینا پڑے گا اپنے پڑوسیوں کو بھی، اور تھوڑی سی سختی بھی کرنی پڑے گی پڑوسیوں کو۔ کیسے اعتماد میں لیں گے؟ تھوڑی سی سختی بھی کرنا پڑے گی۔ اسی نقطے پہ رہیے، سینیٹر حافظ حمداللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم حافظ صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ظاہر ہے ہم بھی اسی افسوس میں ہیں، دکھ میں ہیں، کیونکہ آپ کے ساتھی، آپ کے دوست، آپ کی پارٹی کے لوگ آج شہید ہوئے، اور یقیناً پاکستان پر حملہ ہے، پاکستان کی سینٹ کے ڈپٹی چیئرمین کو نشانہ بنایا گیا۔ اب سے تھوڑی دیر پہلے یہ پریس کانفرنس ہوئی، مولانا فضل الرحمان صاحب اور میاں رضا ربانی اکٹھے بول رہے تھے، مطالبہ آیا کہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ ملک کی نمائندگی کرنے والی شخصیات کو تحفظ دیا جائے۔ یہ کس سے مطالبہ کر رہے ہیں؟ آپ تو خود حکومت کے اتحادی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، ہم اپنے آپ کی تحفظ خود نہیں کر سکتے، ہمارے پاس نہ لاؤ لشکر ہے، نہ ہمارے پاس فورس ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کی جواب تفصیل سے دے دوں، سب سے پہلے تو اس صفاقانہ اور درندگی پر مشتمل جو حملہ ہوا ہے، اس کی بھرپور مذمت، اور مولانا حیدری صاحب کی صحت یابی کی دعا۔ جتنے بھی شہداء ہوئے ہیں ان کی شہادت کی قبولیت، پسماندگان کے لیے صبر جمیل، زخمیوں کے لیے صحت یابی، اور بالخصوص ہمارے سینٹ کے اور حیدری صاحب کے جو ڈائریکٹر سٹاف تھے، افتخار مغل، وہ اس میں شہید ہوئے، اللہ تعالیٰ ان کی بھی شہادت قبول فرمائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ حملہ جو ہوا ہے، دیکھیے حیدری صاحب ڈپٹی چیئرمین سینٹ ہے اور سینٹ فیڈریشن ہے، جس میں 4 اکائیوں کی نمائندگی برابری کی بنیاد پر ہے، لہٰذا اس پر حملہ میں سمجھتا ہوں ہاؤس آف فیڈریشن پہ حملہ ہے، اور یہ ریاست کی علامت اور پہچان ہے آپ کا ہاؤس آف فیڈریشن۔ اب مولانا صاحب نے جو بات کی تو میں اسی تناظر میں کہتا ہوں کہ جو آپ کے ریاست کے شعائر، علامات اور پہچان ہے، وہ آپ کے پارلیمنٹ ہے، اور پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے پارلیمنٹرین ہے، اسپیکر ہے، ڈپٹی اسپیکر ہے، ایم این ایز ہے، آپ کا چیئرمین، ڈپٹی چیئرمین ہے، سینیٹر ہے، کیا آپ اس کی تحفظ نہیں کریں گے؟ یہ تو آپ کی کریم ہے۔ اگر آپ نہیں کریں گے پھر آپ جو قومی بیانیے کی بار بار بات کرتے ہیں، وہ تو کسی غیرے کی بات، قیادت کی بات سنے گی۔ تو جب قیادت غیر محفوظ ہو تو پھر آپ قوم کو کیسے مطمئن کریں گے؟ قوم کو کیسے بیانیوں پر آپ اکٹھا کریں گے؟ اس لیے مولانا صاحب نے اس تناظر میں بات کی کہ ریاست کو جو اختیارات پارلیمنٹ نے دینے تھی، وہ تمام اختیارات قومی سلامتی داخلی کی روشنی میں ہو، یا پی پی او کی روشنی میں ہو، یا نیشنل ایکشن پلان کی روشنی میں ہو، یا جو ترمیم ہوئی ہے فوجی عدالتیں اس میں شامل یہ ہو، ایپکس کمیٹیاں ہوں، یہ تمام چیزیں۔ حافظ صاحب آپ کی اس وقت اجلاس بھی آپ کا ہو رہا ہے اور آپ اس میں بھی موجود ہیں، ہم شکریہ بھی ادا کرتے ہیں، لیکن مجھ جیسے پاکستانیوں کے لیے جو کراچی میں طارق روڈ پہ بیٹھے ہیں، عزیز آباد میں بیٹھے ہیں، جو پی آئی بی کالونی میں ہیں، یا لاہور میں اچھرا میں ہیں، یا گلشن راوی میں ہیں، ماڈل ٹاؤن میں ہیں، آج بزنجو صاحب نے کہا کہ مستونگ سے لے کے خزدار تک کوئی 400 پاکستانی شہید ہو چکے ہیں، وہاں آپریشن کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ چونکہ بلوچستان سے سینیٹر ہیں، کوئٹہ سے ہیں، تھوڑا سا اس علاقے کے بارے میں بھی ہم سب کو آگاہ کیجئے، یہ کیوں اتنا غیر محفوظ علاقہ بنا دیا گیا ہے؟ میرے بھائی، بات یہ ہے، اگر آپریشن کی بات کرتے ہیں تو مجھے بتایا آپریشن تو 12 سال سے شروع ہے۔ اصل بزنجو صاحب ہمارے بڑے ہیں، ہمارے بھائی ہے، اور ایک پارٹی کی سربراہ ہے۔ مجھے یہ بتایا کہ آپریشن کب رک کیا ہے؟ آپریشن روز اول سے شروع ہے، پہلے سے مؤثر انداز میں شروع ہے۔ کس کے خلاف آپریشن کریں؟ اگر آپ بات کرتے ہیں مسلح قوتوں کی، مسلح قوتیں کس نام سے؟ کیا اس کے خلاف آپریشن نہیں ہو رہی ہے؟ کامبنگ آپریشن بھی ہو رہی ہے اس کے خلاف، سرچ آپریشن بھی ہو رہی ہے، باقاعدہ بمباری بھی ہو رہی ہے، لوگوں کو بھی مارا جاتا ہے، اٹھایا بھی جاتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی اور نسخہ ہے یا نہیں ہے؟ وہ تمام چیزیں ہو رہی ہے، لہٰذا صوبائی حکومت کی بھی ذمہ داری بنتی ہے۔ ہم نعمان لینڈ آرڈر تو اس کی بھی ذمہ داری ہے۔ کیا انہوں نے اپنی اسی مستنگ میں آج سے 1.5 سال 2 سال پہلے ایک بس سے تقریباً 40 لوگوں کو ایک کو مار دیا؟ کیا ان کے قاتل پکڑے گئے؟ مسئلہ یہ ہے، کتنے بھی سیاسی قیادت پہ یا عام آدمی لوگوں پہ حملے ہوئے ہیں، لیاقت علی خان سے لے کر آج تک
مجھے ایک سیاسی قیادت بتاؤ جو پر حملہ ہوا ہے اس کا سہولتکار یا اس کا قاتل پکڑا گیا ہو. مشرف پہ 2 حملے ہوئے، سہولتکار بھی پکڑے گئے، حملہ آور بھی پکڑے گئے اور ان کو فوجی عدالت میں سے سزائے موت بھی ہو گئی. لیکن یہ سیاستدان میں کیا قصور، اس کا کیا قصور ہے؟ جرم کیا ہے اس کا؟ اسی نقطے پہ رہیے حافظ صاحب، اسی نقطے پہ رہیے. میں بلوچ صاحب کی طرف جاؤں گا. بلوچ صاحب، JUI یعنی جمعیت علماء اسلام ایک ایسی مذہبی سیاسی جماعت ہے جو پاکستان کے آئین پہ مکمل یقین رکھتی ہے، جو پاکستان کی ریاست کے ساتھ ہمیشہ کھڑی رہی ہے، جو پاکستان کی جمہوریت کے لیے سٹرگل بھی کرتی رہی ہے. ایسی جماعت پہ حملے ہونا، مولانا صاحب کہہ رہے تھے 2-3 اٹیک ان پہ ہوئے، ان کے گھر پہ گولے مارے گئے. آپ کیسے دیکھتے ہیں جو پاکستان کے ساتھ والی قوتیں ہیں ان کو کیوں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، جو جمہوریت کی قوتیں ہیں، جو آئین کے تابع قوتیں رہنا پسند کرتی ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون ان اللہ مع الصابرین. بہت شکریہ پراجا صاحب. دوستوں کو اور ویورز کو السلام علیکم. آج کا دن ایک دفعہ سے پھر پاکستانی قوم کے لیے دکھ اور صدمے کا دن ہے کہ آج پھر شعبان کی 15 تاریخ کو نماز جمعہ کے بعد بلوچستان میں ہمارے مسلمان بھائیوں کو نشانہ بنایا گیا. اکروس دا ووٹ وہ کس سے بھی ان کا تعلق تھا، کس جماعت سے تھے یا، لیکن تھے پاکستانی اور مسلمان تھے. ہمیں اس کا دکھ ہے اور ہم اس واقعے کی جتنی چاہے مذمت کرتے ہیں. لیکن سوچنے کی بات یہ ہے پراچا صاحب کہ اعجاز الحق صاحب نے ابھی صحیح کہا کہ کلبھوشن اب تک ختم نہیں ہوا. میننگ دے رہا ہے کہ کلبھوشن کا نیٹ ورک یا ملک پاکستان کی دشمن قوتوں کا نیٹ ورک یا ملک پاکستان کے اندرونی اور بیرونی دشمنوں قوتوں کا نیٹ ورک اب تک ختم نہیں ہوا. دہشت گرد جب چاہتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں، اپنی بھرپور ایگزسٹنس دکھاتے ہیں اور جو انہوں نے دھماکہ کرنا ہے یا شہید کرنے لوگوں کو کرتے ہیں. ابھی آپ نے ایک بات کہی کہ جمہوری پارٹیاں پاکستان میں سب سے زیادہ مشکل ہی جمہوری جماعتیں ہیں جو لبرل ازم پہ یقین رکھتی ہیں، جو ملک پاکستان میں آزادی صحافت پہ یقین رکھتی ہیں، مذہب کی آزادی پہ یقین رکھتی ہیں، وہی جو ہے دشمن قوتوں کا نشانہ ہے. اب ابھی آپ نے کہا کہ ایسی شخصیات جن کا کام ہے کہ ریاست جنہیں ذمہ داری دے. سینیٹر صاحب نے بھی کہا کہ جو سینیٹرز ہیں، MNAs ہیں، ان کو جو ہے وہ ریاست پاکستان کا کام ہے سیکورٹی فراہم کرے. لیکن میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، آج کوئی 20-25 دن ہو گئے کراچی شہر میں مجھ سے جو سیکورٹی واپس لی گئی ہے اب تک اسے واپس نہیں کیا گیا، بحال نہیں کیا گیا. میں نے کس کو خط نہیں لکھا؟ پرائم منسٹر پاکستان، اسپیکر صاحب، DG رینجرز، سیکرٹری انٹیریئر کمیٹی میں مسئلہ اٹھایا. یہاں پہ IG سندھ نے آرڈرز کر دیے. لیکن شہر کراچی کے جو ایڈیشنل IG ہیں مشتاق مہر صاحب، وہ جو DIG ایڈمن ہے غلام سرور جمالی صاحب، وہ مزید ہیں کہ جی ہم نے آپ کے بندے واپس نہیں کرنے، اب تک نہیں ہوئے. تو یہ تو ایک MNA کے ساتھ حال ہے، تو عام پاکستانی کا کیا حال ہوگا؟ تو میں صرف اتنا عرض کروں گا آپ سے کہ جو نیٹ ورک ہے، اگر ہم نے کلبھوشن کو اب تک لٹکا دیا ہوتا شاید یہ حادثہ نہ ہوتا، کیونکہ خوف ہوتا. لیکن بھارت انٹرنیشنل عدالت میں چلا گیا. اب بھی ہمیں وقت ہے جی وہ جائے جہاں چاہے اپیل کرے. ہمیں چاہیے کہ اپنے فیصلے خود کیے ہیں تو ان فیصلوں پہ عمل درآمد بھی ہو. لیکن آج جو واقعہ ہوا ہے، غفور حیدری صاحب ماشاءاللہ ان کی شخصیت انتہائی شریف النفس آدمی ہے. لیکن سوچنے کی بات یہ ہوگی پراچا صاحب کہ آخر ایسے ہی موقعوں پہ جب شب برات ہوتی ہے یا کوئی بڑی رات ہوتی ہے، کوئی بڑا دن ہوتا ہے، دشمن قوتیں پاکستان پہ کیوں وار کرتی ہیں اور ہماری انٹیلیجنس ایجنسیاں کیوں ناکام ہوتی ہیں بتانے میں، یا ہماری لا انفورسنگ فورسز کیوں ناکام ہوتی ہیں؟ بالکل صحیح فرمایا کہ 12 سال سے بلوچستان میں آپریشن چل رہا ہے. کیا ہوا اس بلوچستان پیکیج کا؟ کیا ہوا وہ جو فراری جو ہے ہتھیار ڈال رہے ہیں، آپ نے اس سے کتنا فائدہ لیا؟ آج بھی مسنگ پرسنز کی لاشیں مل رہی ہیں، آج بھی آپریشن چل رہا ہے، لیکن چیزیں وہیں پہ وہیں اپنی جگہ ساکت ہیں. آپ کو دوسرے انداز میں ڈیل کرنے کی ضرورت ہے. شہر کراچی میں دیکھ لیجئے، آپ اندرونی سندھ میں دیکھ لیجئے، KPK میں دیکھ لیجئے. جب تک آپ پولیٹیکل ڈائیلاگ میں ان نہیں ہوں گے، آپ ان کو انگیج نہیں کریں گے ان فورسز کو، یا آگے نہیں بڑھیں گے، تو یہ مسائل صرف آپریشن سے حل نہیں ہوتے. بلوچ صاحب بڑا درست آپ نے کہا کہ پولیٹیکل ڈائیلاگ میں انگیج کرنا ہے، اور نیشنل ایکشن پلان کا یہ بھی ایک نقطہ تھا. بہرحال ناظرین، بریک کا وقت ہوئے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے، ظاہر ہے یہ ملک کے معاملات ہیں جو ڈان لیکس کے آفٹر ایفیکٹس آئے. سینٹ میں بھی آج بات ہوئی اور JIT بھی کام کر رہی ہے. وزیر اعظم کے اثاثہ جات کی تفصیلات بھی
ٹیکس گوشواروں کی تفصیلات بھی مانگ لی گئی ہے. ذرا یہ سارے نکات اٹھائیں گے بریک کے بعد. سٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہم ملک کی تازہ ترین سیاسی صورتحال پر بات کر رہے ہیں اور روبرو آپ لائیو دیکھ رہے ہیں. سابق ڈپٹی سپیکر فیصل کنڈی صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں. ویلکم ٹو دا شو. ڈان لیگز کے حوالے سے کافی دنوں سے ملک میں بڑا شور مچا ہوا ہے. روزانہ کل چودھری نثار علی خان پریس کانفرنس کر رہے تھے, آج سینٹ میں بڑا شور ہوا. میں اسپیشلی آپ سے یہ کوسچن پوچھنا چاہ رہا ہوں. کل چودھری نثار علی خان نے ایک بات کی جو ہم نے پروگرام سے پہلے آپ کو سنائی بھی. انہوں نے کہا کہ سابق آفیسرز غصے میں آ کے ایسے بول رہے ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو پاک فوج کا ترجمان سمجھتے ہیں. جب معاملات سیٹل ہو رہے ہیں اور سیٹل ہو چکے ہیں, دونوں سائیڈز اس بات پہ متفق ہیں کہ معاملہ حل ہو گیا, پھر یہ چودھری نثار علی خان کو کیوں کہنا پڑا سابق جنرلز کے بارے میں؟ دیکھیں, ایک تو اس میں کوئی شک نہیں کہ آؤٹ آف پرپورشن اس کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا گیا اور ٹارگٹ ایک ہی تھا سب کا کہ مریم نواز کو کسی نہ کسی طریقے سے گھیرا جائے. اب اگر ایک چیز کی انکوائری ہو گئی ہے اور اس کو دونوں پارٹیز نے ایکسیپٹ کر لیا ہے, کیا ملک کے حالات یہ آج کا واقعہ دیکھنے کے بعد بالکل درست فرمایا, کیا ملک متحمل ہے اس بات کا کہ جی فوج آئے اور ٹیک اوور کر لے, یا فوج یا ٹینشن رہے اداروں میں, ٹینشن رہے پارلیمنٹ ورسز. میں نے پہلے دن یہ کہا تھا جس دن یہ نوٹیفیکیشن آیا تھا, میں نے کہا تھا کہ وزیر اعظم کو آرمی چیف کو بیٹھنا چاہیے اور بیٹھ کے معاملات کو حل کرنا چاہیے. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. آپ نے ہمارے ہی شو میں کہا تھا, یہی بیٹھ کر کہا, بالکل آپ کو یاد ہے. جی ہاں, مجھے بالکل یاد, اسی سیٹ پہ آپ بیٹھے ہوئے. تو یہ معاملات جو ہیں اس کو اب مطلب چیپٹر کلوز کر کے ہمیں آگے چلنا چاہیے اس معاملے میں. لیکن خواہشات کو تو کوئی روک نہیں سکتا کسی کی کہ اگر آپ چاہیں. اب اس کی رپورٹ آ گئی. میں سمجھتا ہوں ریٹائرڈ جنرلز کی شکایت کی باقاعدہ وزیر داخلہ, ملک کے وزیر داخلہ, چلے وہ انہیں نہیں کرنی چاہیے, لیکن ان کو بھی یہ کہنا چاہیے کہ ہم نے جو بات ہم کرتے ہیں یہ ہماری اپنی ہے, یہ فوج کی نہیں ہے. ایک دو لوگوں کو تو میں جانتا ہوں جن کی ہر بات کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ فوج کی ترجمانی کر رہے ہیں اور یہ وہاں سے بریفنگ لے کر آتے ہیں اور یہاں بیٹھ کر بولتے ہیں. ایسا ہے بریفنگ لے آتے ہیں؟ نہیں, میرا نہیں خیال ہے. لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ جو بھی ریٹائر ہو جاتا ہے, چاہے وہ نیچے سے اوپر تک کتنا سینئر ہو یا کتنا جونیئر ہو, ہر کوئی اپنے آپ کو ڈیفنس اینالسٹ سمجھتا ہے. تو ڈیفنس اینالسٹ ہونا اور ایک سولجر ہونا یہ دو مختلف چیزیں ہیں. چلیں اسی نقطے پر ایک کنڈی صاحب, آج کے جرنیل نے ایک بار پھر کہا کہ ہم آئین کا احترام کرتے ہیں, ہم آئین کے تابع ہیں, ہم پاکستان کی جمہوریت کی سپورٹ کرتے ہیں, بجائے اس کے کہ ان الفاظوں کو جو لکھے ہوئے آئے آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز میں, یہ جو ابھی آئی, آپ جیسے لیڈرز, آپ کی پارٹی جو جمہوریت کے لیے سٹرگل بھی کرتی رہی ہے, بجائے اس کے کہ اپریشیٹ کیا جائے, آپ کبھی مکمکا کی بات کر دیتے ہیں, کبھی آپ کہتے ہیں اچھا نہیں ہوا. بسم اللہ. دیکھیں شوکت, مسئلہ یہ ہے کہ سب سے چیز جو ہے, ٹھیک ہے ڈان لیگز آئی, اس کے بعد ایک ایسی ٹویٹ آئی اور ایک بڑے ذمہ دار آفیسر کی طرف سے واپس لے لی گئی نا. نہیں, اب بات تو مجھے کریں نا, واپس لے لی گئی, لیکن واپس کب لی گئی نا, مطلب یہ ہے کہ آپ نے ٹویٹ کی اور وہ ٹویٹ بڑی سخت ٹویٹ تھی. اگر آپ وہ الفاظ دیکھیں, ہمارے معاشرے میں یا ایک انسٹیٹیوشن ٹو انسٹیٹیوشن ایک بہت ہی سخت میسج تھا. جی سخت میسج. ٹھیک ہے, اب یہ میسج کس کے لیے تھا, یہ ایک بہت بڑا کویشچن مارک تھا. ہمارا یہ خیال تھا کہ یہ پاکستان قوم کے لیے میسج ہے, کیونکہ نارملی جو ہے انسٹیٹیوشن اگر آپس میں ٹکراؤ ہوتا بھی ہے سول ملٹری کا, تو وہ آپس میں بیٹھ کے مسائل کرتے ہیں کہ یہ ہمارے ایشوز ہیں, یہ ہیں. تھرو میڈیا یا تھرو ٹویٹ ٹاک نہیں کرتے ہیں, مطلب ایک بڑا ہی دونوں وہ ہیں. اس کا جو ٹویٹ ہے تو اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ قوم کے لیے پیغام تھا یا کس کے لیے تھا. لیکن پھر جب واپس لیا گیا ہے اور اس میں کہا کہ یہ نہ کسی شخصیت کے لیے تھا نہ کسی ادارے کے لیے, تو پھر وہ ٹویٹ کس چیز کے لیے تھی. چلو میں یا یزالحق صاحب یا آپ ٹویٹ کرتے ہیں, کبھی کبھی ہم مذاق کے بیچ میں کر لیتے ہیں, لیکن ایک آفیشیل اگر میرا اکاؤنٹ ہوگا اس میں میں مذاق نہیں کروں, آفیشیل اکاؤنٹ میں اب آگے بڑھنا چاہیے نا, بجائے اس کے کہ اسی نقطے پہ سٹک ہو جائیں. روزانہ آگے ڈیفینیٹلی بڑھنا چاہیے. دیکھیں ہم تو کہتے ہیں کہ آگے بڑھیں, ہم تو آپ ہی کی پارٹی کے چیئرمین سینٹ میاں رضا ربانی صاحب, انہوں نے آج فرمایا, ظاہر ہے چیئرمین ہے, آئینی عہدہ ہے, کہ وہ لیڈر آف دی ہاؤس سے بات کریں گے, لیڈر آف دی اپوزیشن سے بات کریں گے, پارلیمانی رہنماؤں سے بات کریں گے, کیونکہ آفتاب شیخ صاحب کا نقطہ انہوں نے ریجیکٹ کر. دیکھیں آفتاب شیخ صاحب نے کیا جواب دیا تھا, آئی ڈونٹ نو کہ اس میں کیا کچھ چیز شاید کمی بیشی ہو, لیکن ڈیفینیٹلی قوم تو یہ جاننا چاہے گی. اور اس میں کوئی ساکت نہیں, جیسے آج
اعتزاز صاحب نے کہا کہ یہ ادارے جو ہیں یہ مطلب ہے کہ اگر ہیں وہ تو پارلیمنٹ کتابیں ہمارے دور میں بھی 2-3 جوائنٹ سیشن ہوئے، مطلب ان کیمرہ سیشن ہوئے، تو ان کیمرہ سیشن بلا کے اور اس چیز کا مسئلے کا حل نکالے تو کوئی بری بات نہیں ہے، تاکہ پارلیمنٹرین تو کم از کم دیکھیں نہیں مسئلہ ختم نہیں ہوا ابھی. دیکھیں 21 کروڑ عوام کی نمائندوں کو تو بتائیں نا کیا ہوا ہے، 3 بندوں میں بیٹھ کے ایک فیصلہ ہوا ہے، لیکن چلیں اسی نقطے پر مجاہد بلوچ صاحب آپ کی طرف آؤں گا. اعتزاز احسن صاحب نے، وہ پارلیمنٹیرین ہیں، بڑے سینئر پارلیمنٹیرین ہیں، انہوں نے آج مطالبہ کیا کہ آرمی چیف اور دیگر فریقین کے نمائندوں کو پارلیمنٹ میں بلایا جائے. آپ خود پارلیمنٹیرین ہیں، آپ کی چوتھی بڑی جماعت ہے پارلیمنٹ میں، آپ کیا سوچتے ہیں؟ یہ ڈیمانڈ کی جا رہی ہے اس وقت میں جب معاملہ پہلے ہی ختم ہو چکا ہے. دیکھیں پراجا صاحب، آرمی ایک انسٹیٹیوشن ہے ملک پاکستان کا، بڑا باوقار، ریسپیکٹیبل، آنریبل انسٹیٹیوشن ہے جسے پوری قوم جو ہے قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے. ان کی قربانیاں ہیں، سولجرز جو ہے قربانیاں دے رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں اور ملک پاکستان کی حفاظت کر رہے ہیں. اب یہ اعتزاز احسن صاحب کا اپنا مطالبہ ہے، تو آرمی چیف کو بلانا پارلیمنٹ میں تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی وقت کی ضرورت ہے. نمائندوں کی بات کی انہوں نے، نمائندوں کی بات کی کہ ان کے نمائندے بھی ہیں دوسرے فریق، ظاہر ہے دوسرے فریق کا مطلب گورنمنٹ ہے. ہاں جی بالکل، اگر ان کیمرہ سیشن میں، اگر جوائنٹ سیشن میں آ کے اگر جیسے ہو چکا ہے ماضی میں کہ ڈی جی آئی ایس آئی بھی آئے تھے اور انہوں نے بھی اپنی وہاں پہ جو ہے پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیا تھا، لیکن ان 4 سالوں میں کوئی بھی ایسا موقع نہیں آیا. بہت سے کہ نیشنل سیکورٹی کے ایشو آئے نیشنل اور انٹرنیشنلی، جس میں اپوزیشن نے مطالبہ کیا کہ ان کیمرہ سیشن ہونا چاہیے اور آ کے ہمیں بتایا جائے، لیکن اعتماد میں نہیں لیا گیا، اس کا فقدان ہے. جہاں تک ڈان لسٹ کا تعلق ہے تو اس میں بڑا کلیئر ہے، ویوڈ ہے کہ جی دونوں فریقین، پہلے ٹویٹس پہ معاملہ چلا، پھر ٹویٹس واپس لے لیے گئے. اب بیچ میں کیا سیٹلمنٹ ہوا ہے؟ تو جو رپورٹ آئی ہے، جیسے بھی کہا، بلکہ کنڈی صاحب پچھلے ٹاک شو میں کہہ رہے تھے ریکارڈنگ میں کہ یہ کوئی بھی کمیشن کی رپورٹ یا جی آئی ٹی کی رپورٹ عوام کے سامنے نہیں آتی، پبلش نہیں ہوتی، پبلک نہیں کی جاتی. تو ہمارا مطالبہ ہے کہ کم از کم ڈان لکس کی رپورٹ تو عوام کے سامنے لائی جائے، جس کی وجہ سے اتنا طوفان کھڑا ہوا. اسی نقطے پہ رہیے بلوچ صاحب، ادھر ہی رہیے. حافظ صاحب آپ کی طرف آؤں گا، آپ سینٹ میں موجود تھے. آج جو ڈیبیٹ ہوئی، جو ڈسکشن ہوئی، ظاہر ہے اس میں تھوڑی گرمی سردی بھی ہوئی. ایک معاملہ ختم ہو گیا، پھر اس کو کیوں پرووک کیا جاتا ہے ہاؤس میں یا باہر کہ مکمکا ہو گیا ہے؟ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے اس میں میرے خیال میں سیاست کا عنصر بھی موجود ہے. دیکھیے ہم اپوزیشن کرتے ہیں، شاید ہم واپس 90 یا 80 کی دہائی میں واپس جا رہے ہیں. ہم ایک پرائم منسٹر کی دشمنی میں سیاسی مخالفت کی بنیاد پر اتنے آگے بڑھے ہیں کہ ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ سیاسی اور عسکری قیادت کے درمیان تصادم ہو اور ٹکراؤ ہو. اور ہم نے ماضی سے سبق نہیں سیکھا ہے کہ سیاسی اور عسکری قیادت کے درمیان تصادم اور ٹکراؤ سے جمہوریت کو نقصان ہوگا اور سب سے زیادہ سیاستدانوں کا نقصان ہوگا، ملک کا نقصان ہوگا، قوم کا نقصان ہوگا. اور جو آئین کی بالادستی کی بات ہم کرتے ہیں وہ بالادستی ختم ہو کر رہ جائے گی اور آپ کی آئین ساز ادارے وہ اس کو تالا لگ جائے گا. لہذا ہم ان چیزوں کو بھی سامنے رکھنا چاہیے. نہیں، آرگیومنٹ تو یہ آتا ہے نا، جو مطالبات کر رہے ہیں کہ عوام کا حق ہے، 20-25 کروڑ جتنے بھی ہم ہیں، سینسس کے بعد معلوم ہو جائے گا، ان کا حق ہے کہ آخر یہ کیا مسئلہ تھا جو قومی سلامتی کا مسئلہ سامنے آیا پھر اس طرح سے سیٹل ہو گیا. دیکھیے یہ بات صحیح ہے کہ اس طرح کا سیٹل نہیں ہونا چاہیے، جو بھی رپورٹ ہے وہ منظر عام پر آنا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہونا چاہیے کہ یہ جو بات سیٹل ہوئی 8 مئی کو سیٹل ہوئی، اس کا حل آپ اس کو مسئلے کو یہ کہتے ہیں کہ دبایا گیا یا مینج کیا گیا یا ہینڈل کیا گیا یا مکمکا ہوا، جو نام آپ دیتے ہیں وہ آپ دے سکتے ہیں اس کو، لیکن میرے خیال میں کہتا ہوں کہ یہ دب گیا. اگر ایک طرف سیاستدان کہتے ہیں کہ ڈان لیکس کی تفصیلات سامنے لائی جائے، بے شک، تو ساتھ یہ مطالبہ بھی کرے کہ بٹ آباد کمیشن کی رپورٹ کو بھی سامنے لائی جائے. چلے حافظ صاحب اسی نقطے پر رہیے. بریک کا وقت ہوا ہے ناظرین، بار بار بریک کا کہا جا رہا ہے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے ظاہر ہے انہی ملکی معاملات پر ہی بات کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین، روبرو پروگرام آپ لائیو دیکھ رہے ہیں اسلام آباد اسٹوڈیو سے. اجاد الحق صاحب، جیسے ڈان لیکس کے حوالے سے سینٹ میں آج بات چیت ہوئی، وہیں پر ہی
वज़ीर आज़म के खिलाफ केस, JIT के हवाले से भी बात हुई। एतजाज़ एहसन साहब बार बार वज़ीर आज़म के टैक्सेस की बात कर रहे थे। उन्होंने कहा JIT ने टैक्स मांगे हैं। ग्रेड 18-19 वाले अफसर जो कि JIT में हैं, 20 वाले, बार बार कहा जाता है। आज एतजाज़ एहसन कह रहे थे कि जी ये खुशी खुशी हुकूमत जाएगी, फोटो सेशन करा के खुश होगी, लेकिन अपोजिशन की पहले डिमांड रही, पहले मौक़िफ़ रहा कि जी वो वज़ीर आज़म के ऑफिस की एक तरह से इंसल्ट है कि 20, 18, 19 ग्रेड का अफसर जाके तहकीकात करे। मामला तो आगे बढ़ना है ना, मामला तो किसी डायरेक्शन में जाना है, वो 60 दिनों में जाए, वो 100 दिनों में जाए। देखिए, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सुप्रीम कोर्ट की, और सुप्रीम कोर्ट ने ये सारा मामला अपने हाथ में ले लिया। अगर वो JIT बनाए थे और उसको इतना ज़्यादा हर नुक्ता उन्होंने देखा है, यहाँ तक कि उन्होंने लिस्टें वापस कर दी, मतलब नॉमिनेशन वापस करके लिस्टें मिला के खुद अपॉइंटमेंट्स की हैं। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस पर अच्छी तरह से गौर करेगी और इसको फॉलो अप करेगी और डंडी कहीं नहीं मारने देंगे। मैं जहाँ तक मेरा ख्याल है कि और जूनियर ऑफिसर्स हैं, ये सही बात है कि वज़ीर आज़म का वहाँ जाना वैसे ही एक बड़ी, मैं समझता हूँ कि इज़्ज़त में एक इतनी बड़ी हमारी ओहदे की, यानी और वो और जाके सवाल जवाब करेंगे या JIT उनके पास जाएगी, या तो कहा जाता है कि कानून सब के लिए, गवर्नमेंट क्रेडिट भी तो ले सकती है ना कि जी सब के लिए कानून है। और बहुत अच्छी बात है क्योंकि सबसे पहले वज़ीर आज़म ने कहा था कि आप JIT बनाएं, मैं खुद पेश होऊंगा, मेरा पूरा ख़ानदान पेश होगा। कौम से खिताब में उन्होंने कहा, उसके बाद असेंबली में खड़े होकर कहा, जहाँ पे थोड़ी सी बहुत बात की कंट्रोवर्शियल हो गई थी, तो पेश होना, या JIT उधर चली जाए, जो भी होगा, मतलब या उधर जाएंगे या वो उधर चले जाएंगे, और इसमें कोई मतलब वो नहीं है, मतलब कि मुदायका नहीं है। और अच्छी बात है, एक अच्छा पैगाम जाएगा कौम को कि कानून सबके लिए बराबर है, और वज़ीर आज़म हो या कोई और हो, सबको कटहरे में जाना पड़ेगा। आप सर और हिला रहे हैं, आपको लगता है ये बात आप एग्री नहीं कर रहे? शौक़, पहली बात तो ये है कि हम सब सियासतदान ये कहते हैं कि हम सॉवरेंटी ऑफ पार्लियामेंट चाहते हैं, पार्लियामेंट सुप्रीम है, फ्रा है, नहीं है। आज हम अपने वज़ीर आज़म है, चाहे जो भी उसको कहें, इस वक्त वो वज़ीर आज़म है, आप उसको 21-22 ग्रेड के अफसर के सामने पेश करेंगे, 21 करोड़ आवाम के नुमाइंदे आप आके जो हैं वो पेश हो जाएं। और ये भी पता नहीं ना, यही आर्ग्यूमेंट कि एक हर पाकिस्तानी बराबर है, अगर कोई और पेश हो सकते हैं तो वज़ीर आज़म के लिए क्या मुदायका है? नहीं, मैं उस पर जा रहा हूँ ना। देखें, अब पहली बात है कि क्या वज़ीर आज़म पेश होंगे या नहीं, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अभी ये फैसला, या वो जाएंगे और उनको फवाद हसन, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में लिखा है। मेरी राय है, शायद गलत हो, आप सुप्रीम कोर्ट की राय का हम बेहद एहतराम करते हैं, लेकिन मेरी एक राय है शायद गलत हो। या फिर वो जो है JIT जाएगी प्राइम मिनिस्टर हाउस, वहाँ पर उनको जो है ना उनकी तवाज़ो की जाएगी सिरिपा या जो निहारी से, और उसको जो है ना वो दे दें फवाद हसन, फवाद एक दे देंगे जी ये चीज़ है, पकड़ लें। तो ये चीज़ें जो हैं ये बहुत, मैं नहीं समझता कि इसमें कोई इसका हल निकलना है, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पहले दिन से JIT को रिफ्यूज़ कर दिया, कुछ नहीं निकलना इससे। हमने पहले ही कह दिया कि JIT, ये जब आप कहते हैं कि कुछ नहीं निकलना, क्या मतलब इसका? क्लीन चिट मिलनी है नवाज शरीफ को इसमें। आप कह रहे हैं कि क्लीन चिट मिलेगी? बिल्कुल क्लीन चिट मिलेगी। चले, मैं बलोच साहब की तरफ जाऊंगा। बलोच साहब, आज चूंकि हम लेटेस्ट बातचीत कर रहे हैं डेवलपमेंट्स के हवाले से, सेनेटर एतजाज़ एहसन ने आज फिर कहा कि 5 के 5 जजों ने वज़ीर आज़म के मौक़िफ़ को गैर मोतबर जाना। मैं उन्हीं के अल्फाज आपके सामने रिपीट कर रहा हूं। एतजाज़ एहसन कह रहे थे कि 5 जजेज ने वज़ीर आज़म के मौक़िफ़ को नहीं माना। इमरान खान जब ये बात कर रहे थे, उन्होंने कहा था कि वज़ीर आज़म के बारे में जो अल्फाज इस्तेमाल किए, एक जज साहब ने, फाजिल जज ने कहा कि एक लीडर झूठ बोल रहा है, कौम को गुमराह कर रहा है। क्या अब ये बात फिर की जाए कि वज़ीर आज़म को मौक़िफ़ को दुरुस्त नहीं समझा गया, गैर मोतबर जाना गया है, तो बात तो फिर वहीं खड़ी है जहां से शुरू हुई थी। पराजा साहब, ये सुप्रीम कोर्ट का मामला है और सुप्रीम कोर्ट के जजिस का मामला है, और सुप्रीम कोर्ट के जजिस के एक ऑर्डर का या जजमेंट का मामला है। तो हम कोई कमेंट करके कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में नहीं आना चाहता मैं, लेकिन इंटरप्रिटेशन हर किसी आदमी की अपनी है। अगर आज पीपल्स पार्टी इतना शोर मचा रही है तो पीपल्स पार्टी को चाहिए था कि पानामा में पार्टी बनती जाके और वहाँ पे जाके अपना आर्ग्यूमेंट को रखती। लेकिन बहरहाल सिर्फ पॉलिटिकल स्कोरिंग करने के लिए या पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए अब 3 जजिस ने कहा है कि जी JIT होने ने, 2 जजिस ने कहा है कि ठीक है। तो जो सुपरसीड कर रहा है वो मेजोरिटी का फैसला कर रहा है, JIT बन गई है।
جیسا اعجاز الحق صاحب نے کہا کہ وہ ڈے ٹو ڈے کی ہیئرنگ کو مانیٹر کر رہے ہیں، ہر چیز کو مانیٹر کر رہے ہیں. اب اس میں جے آئی ٹی میں کیا نکلتا ہے دیکھتے ہیں اس کو. اب کلین چٹ ملتی ہے نہیں ملتی یہ تو ایک فیصلے سے پہلے کرنے والی بات ہے، لیکن اب ہمیں ویٹ کر لینا چاہیے. 60 دن کی بات ہے، جے آئی ٹی نے اپنا کام شروع کر دیا. اگر پرائم منسٹر کو بھی وہاں جانا پڑتا ہے کوئی ایشو نہیں. پرائم منسٹر پاکستان بھی ایک عوامی آدمی ہے، اس کے بعد رکن قومی اسمبلی ہیں عوام کے ووٹوں سے، پھر وزیر اعظم ہے، تو اس میں کوئی عزت سے فرق نہیں پڑتا. کوئی فرق نہیں پڑتا. تو جی بولو کنڈی صاحب. میں سلمان صاحب کی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاؤں گا، کیونکہ انہوں نے پچھلے کوشچن میں کہا تھا اور میں نے پچھلے پروگرام میں بھی کہا ہے، اس ملک میں کمیشن بنے ہیں، جے آئی ٹی بنی ہے، کیا کچھ بنے ہیں، ان پہ کروڑوں اور کتنے کروڑوں روپے ہم نے اڑا دیے ہیں. لیکن آج کبھی ہم نے قوم کو بتایا کہ ان جے آئی ٹی یا کمیشن سے کیا ملا ہے؟ کہ ہمیشہ نظریہ ضرورت کے تحت ہم نے سب کمیشنوں کو سب جے دبا دی ہے. یہ موقف آ چکا ہے آپ کا. لیکن ایک سوال میں، کیونکہ پروگرام کا وقت بھی جا رہا ہے، یہ دھڑا دھڑ آپ کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں. رات کو مولانا فضل الرحمان صاحب کی ملاقات ہوئی تھی آصف علی زرداری صاحب سے، ابھی تھوڑی دیر پہلے سراج الحق صاحب آئے تھے. یہ کوئی اتحاد بن رہا ہے وائڈر قسم کا کوئی؟ یہ کس لیے ساری ملاقاتیں ہو رہی ہیں؟ کل پشاور بھی جا رہے ہیں. مجھے پتا ہے کہ سیاستدان ملتے رہتے ہیں، لیکن کم از کم جو ڈسکشن ہو رہی ہے کوئی ڈائریکشن تو بتا دیں ہمیں. دیکھیں ملک کی صورتحال اس وقت آپ دیکھیں بڑی، اس وقت بہت سینسٹیو حالات ہیں. آپ کی جو بارڈرز ہیں انڈیا کے ساتھ، آپ کی ایران کے ساتھ، آپ کے افغانستان کے ساتھ بہت سخت کشید ہیں. اس میں اگر حکومت نہیں کرے کچھ تو ہم سیاستدانوں کو تو کچھ کرنا چاہیے. مثلا کیا کریں گے آپ؟ ہمیں ایک چیز، ہمیں ایک اپوزیشن کی پارٹیز کو آن بورڈ لے کے ہم کیا پتا ہم کل اور اے پی سی کے اوپر بلائیں کہ ہمارے دیکھیں بہت سنگین صورتحال ہے. بلانے کا کوئی ہے ایسا؟ ابھی ہم نے فائنل نہیں کیا، لیکن شاید ہم بلائیں. اس پہ ہم مختلف پولیٹیکل پارٹی سے مل رہے ہیں. بارڈرز کی صورتحال پر آپ اے پی سی بلانا چاہ رہے ہیں، ارادہ ہے میں بھی ہم بلائیں. ہاں جی، حکومت کو چاہیے کہ بلائے. میں سمجھتا ہوں موجودہ صورتحال خصوصی طور پہ آج کا واقعہ اور یہ جو چمن کے بارڈر پہ ہوا ہے، اور اس میں یہ کوئی شک نہیں کہ نیشنل سیکیورٹی کی جو میٹنگ ہوئی ہے، جو پارلیمانی کمیٹی تو حکومت نے بلا لی، جو کمیٹی بنائی ہے، اس کمیٹی میں تمام ڈسکشن ہوئی ہے اور تھرلی ہوئی ہے، اور آئندہ بھی ہوگی جب بھی میٹنگ ہوگی. اور میرا خیال ہے کہ تمام جماعتیں اس کے اندر پیپلز پارٹی سمیت بالکل سیٹسفائیڈ گئی ہیں جو ان کو بریفنگ دی گئی ہے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کی طرف سے اور فورن آفس کی طرف سے. بٹ سٹل آپ فیل کر رہے ہیں کہ حکومت کو ایک بڑی اے پی سی بلانی چاہیے؟ مطلب آپس میں ایک دوسرے کے جو محاذرائی ہو رہی ہے، اس محاذرائی کو بھی ختم کرنا ہے. اور یہ ڈان لیکس وغیرہ کی جو بات کر رہے ہیں، ابھی آپ نے دیکھا کہ میمو گیٹ کا جو تھی رپورٹ وہ الجزیرہ نے ریلیز کر دی. حمود الرحمان کمیشن کی جو ہے وہ کسی انڈیا سے ریلیز ہوگی. تو ان رپورٹس کو بھی قوم کے سامنے لے آنا چاہیے. جب وزیر اعظم کے علم میں ہے اور چیف آف آرمی سٹاف کے علم میں ہے اور اس پر عمل درآمد ہو گیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں پارلیمنٹ کے آگے یا ان کیمرہ یہ چیزیں جو ہے سامنے رکھنی چاہیے تاکہ محاذرائی اس وقت ختم ہو. بیسک نقطہ بھی یہی ہے کہ ملک میں حالات کے مطابق جو بھی حالات ہیں محاذرائی نہیں ہونی چاہیے. بہت شکریہ اعجاز الحق صاحب، بہت شکریہ فیصل کریم خان کنڈی صاحب، بہت شکریہ مجاہد بلوچ صاحب اور حافظ حمداللہ کا بھی ناظرین ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. وہ اجلاس میں تھے لیکن انہوں نے ہمیں وقت دیا. بات بالکل درست ہے، جب ایک معاملہ سیٹل ہو گیا ہے ڈان لیکس کا، قومیں آگے بڑھتی ہیں، وہ سٹک اپ نہیں ہوتی ہیں ایک جگہ پہ. اور پیپلز پارٹی یا اور جماعتیں اے پی سی اگر بلانا چاہ رہی ہیں جس طرح کنڈی صاحب فرما رہے ہیں، اچھی بات ہے. کنسلٹیشن کو ایک وائڈر سکیل پہ ہونا چاہیے تاکہ ہر نقطہ نظر، ہر مکتبہ فکر کا پالیسی میکنگ میں اپنا ریفرنس آ جائے. خارجہ پالیسی کا تو نام ہی یہی ہوتا ہے کہ جو ملک کے عوام کی امنگیں ہیں انہی کے مطابق خارجہ پالیسی بننا چاہیے. اپنے میزبان شوکت پیراچا کو پروگرام روبرو سے اجازت دیجیے. خدا حافظ.